اجتماع میں اطفال کو ان کے مطابق کچھ باتیں کہیں، اور وہیں مجھے خط آنے لگ گئے کہ ہمیں اب نصائح پر ہم اب عمل کریں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بعض کی میں نے مثالیں پیش کی تھی، موبائل فون اس قسم کی باتیں جو بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں رکھنے کی، ٹی وی یا انٹرنیٹ پر جو مستقل بیٹھے رہتے تھے، مستقل چمٹے رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے پرہیز کرنے کا وعدہ کیا۔ اصل چیز اعتدال ہے۔ ہمارے بچوں اور بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جائز کام بھی اعتدال کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اور غلط اور ناجائز کے تو قریب بھی نہیں جانا۔ بس یہ روح اگر ہمارے بچوں نوجوانوں میں پیدا ہو جائے تو ان بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، اور جماعت کی مجموعی تربیت میں بھی ترقی ہوتی ہے پھر سے۔ اسی طرح خدا مول احمدیہ نے بھی میری باتیں سن کر جس طرح مثبت رد عمل دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر مستقلاً عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان کو جزا دے کہ فوری طور پر یہ بات سن کر پھر لبیک بھی کہتے ہیں۔ لجنہ میں بھی بڑا اچھا پروگرام ہوا، اس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں پہلے، لیکن ایک بات کی طرف لجنہ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ ساری دنیا کی لجنہ کو، کہ میرے اس خطبے کے حوالے سے ایک خاتون نے لکھا کہ مین ہال میں تو بڑا اچھا ماحول تھا، خاموشی سے سنا گیا آپ کا خطاب، لیکن جو بچوں کا ہال تھا اس میں بچوں کا شور تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، مائیں خود اس حوالے سے کہ ہم دور بیٹھی ہیں بے تحاشا باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لجنہ میں جو علیحدہ مارکی علیحدہ ہال دیا جاتا ہے، ایسی بچوں کو، ایسی عورتوں کو جن کے بچے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو حت الوسع خاموش کرانے کی کوشش کریں اشارے سے، اور خود تقریر کی طرف توجہ دیا کریں، جو پروگرام ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیا کریں اور سنا کریں۔ یہ ہال ان کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ خود بیٹھ کے اپنی گپیں اور اپنی کہانیاں شروع کر دیں۔ آئندہ سے اس بارے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے اور انتظامیہ کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ فرینکفرٹ میں دوسرے جماعتی پروگرام بھی ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا رپورٹ میں ان کا ذکر آ جائے گا۔ بہرحال یہ قریباً 2 ہفتے کا وہاں قیام تھا، اس کے بعد وہاں سے ناروے روانگی ہوئی۔ جیسا کہ خطبے میں سن لیا ہے آپ لوگوں نے کہ ناروے میں مسجد نصر کا افتتاح ہوا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے، بعض یہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھی ہے، بہت بڑی ہے، اور صرف شمالی یورپ کی بہت بڑی مسجد نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مسجد بیت الفتوح کے بعد، خیال نہیں بلکہ یقین ہے، یقیناً یہ اس مسجد کے بعد یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ وہاں کی جماعت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس مسجد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے، یا یہ بہت عمراء کی جماعت ہے، لیکن دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ یہ بڑی جماعت ہے، نہ وہاں